میں کہتا ہوں میرے بھائی میری طرف دیکھیں، غور کریں، توجہ کریں، ماں بے نمازی، باپ بے نمازی، کسی کو شعور نہیں۔ اب مجھے بتائیں اولاد کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ میں نے پڑھا ہے کہ پنجاب میں پہلے کے زمانے میں، ہمارے گاؤں میں بھی کچھ ایسے مثالیں موجود ہیں کہ بی بی پڑھی آئی ہے نا قرآن، تو پہلے زمانے میں اس نے اپنے شوہر کو قرآن پڑھا دیا ہے۔ بولو ایسی مثالیں ہیں کہ نہیں؟ ایسی مثالیں؟ تو میں ایک آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، وہ چودھری صاحب تھے، ان کی تیسری شادی ہو گئی، ہندوستان جب تقسیم نہیں ہوا تھا، غیر منقسم اس ملک میں، ہندوستان بڑے صغیر میں، اب وہ پنجاب کا ماحول تھا۔ اب جب تیسری بی بی جو شادی ہو کے آئی نا، اس نے دیکھا چودھری سوتے جا کر کے بیٹھک میں ہے، بیویاں 3 ہیں مگر سوتے کہاں ہیں؟ توجہ تو کرو، اب تو بیٹھکیں نہیں بن رہی کیونکہ شرم ہے ہی ختم ہو گئی، اور اگر بیٹھک بنی ہوئی ہے تو بیٹھک میں کہاں رک رہا ہے رکنے والا؟ دوست کو اپنے گھر میں گھسا لایا بے وقوف۔ اس سے یہ پوچھو یہ کس بات کی دوستی ہے بھائی؟ بہت اچھا، اپنی بیوی دکھا رہا ہے اپنے دوست کو، کیا مطلب ہے بھائی؟ حرام ہے۔ تیری دوستی ہے، تیری بہن کی دوستی ہے، بیوی کی دوستی ہے، کس کی دوستی ہے؟ اوے برا نہ مانے میری بات کا، میں آپ کا خادم ہوں، میں اس بات کر رہا ہوں چھپ کے۔ کیا دوستی؟ کون سی دوستی؟ کوئی دوستی ہوتی نہیں۔ سب سے بڑا اسلام ہے، شریعت، جس رب نے بنایا ہے اسی نے پردہ فرض کیا۔ پھر ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو پھر روتے پھر رہے ہو؟ توجہ کریں، وہ بیٹھک میں سوتے تھے، اس عورت نے دیکھا کہ بیٹھک میں چودھری صاحب روز سوتے ہیں، اس نے نوکر سے کہا رات کو دودھ لے کے تم نہیں جاؤ گے میں لے کے جاؤں گی۔ رات کا وقت سونے کا آیا تو چودھری صاحب کے لیے دودھ لے کے گئی، نئی دلہن تھی، بہت نیک شریف عورت تھی، کہنے لگی لیجئے چودھری صاحب یہ دودھ پی لیجئے۔ چودھری صاحب کہنے لگے تم کیوں آئی ہو، میرا نوکر کیوں نہیں آیا؟ تو بولی حضور میرا زیادہ حق بنتا ہے، آپ میرے شوہر ہیں، میں خادمہ ہوں آپ کی۔ اس نے دودھ دیا، بولی اجازت ہو تو حضور پاؤں بھی دبا دوں؟ اچھا چودھری نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی تھی، یہ اسے پتا تھا، یہ پیر دبانے لگی، کوئی آدھا گھنٹہ پاؤں دباتے دباتے بولی حضور معذرت کے ساتھ، کہاں بولو کہ اگر آپ اجازت دیں۔ آنکھیں بند ہونے لگی، چودھری کو نیند آنے لگی، نیند کا غلبہ ہوا نا تو عورت بولی حضور میں جا رہی ہوں مگر اجازت دیں تو صبح کو فجر میں اٹھا دوں۔ اللہ، صبح کو فجر میں اٹھا دوں۔ چودھری بلائے، زیادہ سمجھانے کی کوشش مگر بگا دیا۔ مگر جسے دین کا کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ تانوں کی، جھڑپ کی، جھڑکیوں کی پرواہ نہیں کرتا، اسے پتا ہے اس لیے بھی مزہ ہے۔ پھر دوسرے دن بھی چلی گئی، دوسرے دن بھی چلی گئی، کہاں گئی ایسی بیبیاں بھائی؟ اب تو ناپید ہو رہی ہیں ایسی عورتیں۔ گئی دوسرے دن بھی، اور دوسرے دن جا کر کے دودھ پھر پیش کیا، اس نے کہا دیکھ آج ایسی ویسی بات نہ کرنا۔ کہا ٹھیک ہے چودھری پاؤں دبانے تو مجھے، کہا دباؤ۔ میاں تقریباً 1 گھنٹے تک پاؤں دباتے دباتے دیکھا چودھری جب سونے والے ہیں، اٹھ کے بولی چودھری صاحب جا رہی ہوں، اگر غلطی معاف کرو تو صبح فجر میں اٹھا دوں۔ اللہ اکبر، بھاگ یہاں سے، غصے سے ڈانٹ ماری۔ تیسرے دن پھر چلی گئی، پھر بستر پہ بیٹھے بیٹھے پاؤں دباتے بولی حضور صبح کو اٹھا دوں؟ ایسی لات ماری نیچے گر گئی۔ روز ظلم سہتی تھی، 1 مہینہ لگاتار ہو گیا، سہتے 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 1 مہینے کے بعد، جب 1 مہینے کے بعد پھر جب اس نے 1 مہینے کے بعد اپنے شوہر سے کہا اگر اجازت دو تو صبح کو اٹھا دوں، تو چودھری اٹھ کے بیٹھا تو کون سی مٹی سے بنی ہے، آخر تو چاہتی کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو لا کے بولی چودھری میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر جہنم میں چلا جائے، اور بے نمازی کی سزا جہنم ہے، چودھری آپ نماز پڑھنا شروع کر دو۔ بولا تو پھر تو اب تجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں، صبح کو میں تجھے اٹھاؤں گا۔ صبح جب آئی تو دیکھا چودھری مصلی پر ہے اور نماز میں سجدے کر رہا ہے، عورت بھی سجدے میں چلی گئی اور سجدے میں جا کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں تک آگے قبول کرنا تیرا کام ہے، میرے مالک میں دل نہیں بدل سکتی، دل بدلنا تیرا کام ہے، یہاں تک لانا میرا کام تھا، دل بدلنا تیرا کام ہے۔ جب روئی ہے نا اللہ کی رحمت کے جوش میں آئی، ایسا دل بدلا کہ کبھی پھر چودھری سے تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، دونوں میاں بیوی نماز پڑھنے لگے، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے۔ جب ان دونوں کے درمیان ایک بچہ پیدا ہوا تو ہندوستان میں غوث اعظم کے 2 وزیر ہیں، ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، دوسرے سلطان باہو۔ اللہ اکبر، جب اس کے بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام سلطان باہو تھا، اسی
تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں کیونکہ پنجاب کے بہت بڑے یہ پنجاب کے اے بھائی رہنے دو پنجاب کے بہت بڑے گزر گزرے توجہ ہے میری بات اب کیوں چونکہ ماں باپ دونوں کیا تھے نمازی ماں باپ دونوں کیا تھے نمازی تو بچہ کون ہوا سلطان باہو کیا بات ہے واہ سن فریاد پیرا دے پیرا کیا کہا انہوں نے شعر میں سن پر فریاد پیرا دے پیرا اللہ اکبر کن دھر کے ہوں اور بیڑا اڑا میرا بچ کھپرون دے جتی مچھلی نہ پہندی ڈر کے ہوں کہتے ہیں غوث پاک میری کشتی وہاں جا کے پھنسی ہے جب مچھلی تک وہاں رک نہیں سکتی اور آپ کرم کر دیجئے ایسے لوگ جب ہوتے ہیں تو بچے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا آپ لوگوں کا بھائی دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں بھائی کچھ لوگوں کا دل نہیں لگ رہا ہے توجہ ہے بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ جیسے جگہ ملے بیٹھ جاؤ اور آپ بیٹے کھڑے ہو رہے کہ سن لو تھوڑی دیر سن لو میری تھوڑی دیر بات سن لو پھر میں نے آپ نے تقریر آپ کو تو ختم کر دوں تھوڑی دیر اور بولو تو میں کیا عرض کر رہا تھا بھائی تھوڑا سا اس کا جو ہے نا ٹریبل بڑھا دو اس کی ریپیٹ کم کر دو معاف کرنا بھائی میں بار بار آپ کو پریشان کر رہا ہوں توجہ ہے کہ نہیں میں کہہ رہا تھا ماں باپ نے ایک تو بچے بولو ماں باپ نے ایک تو بچے نیک ماں نیک تو بچے نیک اب بتاؤ مجھے یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے لڑکے ان سب کی ماؤں سے پوچھو یہ جتنے کانوں میں لیٹ لگ کے گانے سنتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں یہاں تک کے کپڑے حالانکہ یہ مولانا صاحب بیٹھے پوچھ لیجئے مرد کے لیے یہاں تک کہ یہ پنڈلی تک یہ پردہ ہے نا اور وہ کیا بنا لیا وہ کیا کہتا ہے چڈا پہن رہا ہوں معاذ اللہ کیفری یہاں تک پہنتے ہیں معاذ اللہ نوجوان لڑکے شرم نہیں آتی اور اپنے گھروں میں وہ معاذ اللہ کچھ میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے وہ اپنے گھروں میں جانگیے پہنتے ہیں اپنی بہن بیٹی کے سامنے کتنی بڑی بے شرمائی ہے یہ بے حیائی ہے یہ اچھا آپ مجھے بتائیں کبھی کسی کا آپ نے دیکھا ہے اللہ کے رسول کعبہ بن رہا تھا کعبہ حضور کم عمر تھے اس وقت تو حضور سر پہ رکھ کے پتھر لے کے جا رہے تھے تو پہلے کیا ہوتا تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے اب بھی ایسا کرتے ہیں لوگ جنگل جاتے ہیں مگر تہمت کا مڑاسا بناتے ہیں سر پہ رکھتے ہیں اور پھر اس پہ گھاس وغیرہ رکھ کے لے آتے ہیں تو وہ کیا کر رہے تھے عرب کے لوگ اپنے اپنے تہمت انہوں نے اتار لیے تھے کیونکہ ان کے جبے یہاں تک ہوتے ہیں اب بھی آپ نے دیکھا ہے یہاں تک کے کرتے ہوتے ہیں ان کے تو انہوں نے اپنے اپنے تہمت اتار لیے تھے اور وہ اپنے سر پہ رکھ کے مگر حضور وہ سرکار اپنے مبارک سر پہ پتھر رکھ کے لے کے جا رہے تھے حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں ارے یہ تہمت نکال لو نا یہ کہہ کے انہوں نے حضور کا تہمت کھینچا اچھا نیچے تک یہاں تک سرکار کا یہاں تک حضور کی پنڈلی سے نیچے تک کرتا تھا مگر جب تہمت کھینچا گیا تو حضور بے ہوش ہو گئے اللہ اکبر اللہ اسے کہتے ہیں شرم حیا کبھی آپ نے تہمت اترتے وقت کسی کو بے ہوش ہوتے دیکھا ہے یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکی ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو آج کے بعد ٹوکنا ان لڑکوں کو میرے بھائیوں میرے دوستوں کو چھوٹے بھائیوں کو میرے یہ سب چھوٹے بھائی ہیں میرے کہ بیٹے ایسے کپڑے نہ پہنو ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے میاں بیکاری تھے ہم تو مانے بن گئے اسلام کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے توجہ تو کریں ذرا غور تو کریں آپ وہ کون لوگ تھے کہ بیکاری بھیک مانگ رہا ہے جمع مسجد میں انگریز آ گیا انگریز نے کہا کچھ ملے انگریز سے کہا کچھ ملے گا اس نے اپنا پرس نکالا دے دیا دے کے اور جب چلا گیا اس کا پرس گر گیا تھا انگریز کا پرس دیکھ لیا اس نے ڈھونڈا انگریز ملا نہیں پرس رکھ لیا 3 مہینے کے بعد لوٹا کہا یہ آپ کا پرس ہے صاحب انگریز نے دیکھا سارے پیسے بھی تھے کہا تو بیکاری نہیں ہے 3 مہینے سے پرس سنبھالے رکھا ہے کہا تو بیکاری نہیں ہے کہا بیکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں کہا کیا مطلب کہا تم عیسیٰ کے امتی ہو اور میں اپنے مصطفیٰ کا امتی ہوں اگر تیرے نبی نے قیامت کے دن میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو شرمندگی ہو جاتی میں بھکاری ہوں مگر اتنا برا نہیں ہوں کہ اپنے نبی کی طرف باتوں پوری کرواؤں میں اتنا برا نہیں ہوں انگریز کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہنے لگا جب تو امتی فقیر ہو کے اتنا بڑا نیک ہے تو پھر تیرا آقا جو دونوں عالم کا مختار ہے اس کا حال کیا ہوگا میاں ذرا غور تو کرے
سے یاد رکھو اب کوئی ابو بکر نہیں آئے گا, اب کوئی عمر نہیں آئے گا, اب کوئی عثمان نہیں آئے گا, اب کوئی علی نہیں آئیں گے, اب کوئی شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آئیں گے, اب کوئی سرکار غریب نواز نہیں آئیں گے, اب کوئی قطب الدین بختیار کاکی نہیں آئیں گے. اب سنو, اب جتنا بھی لوگ اسلام سمجھیں گے وہ آپ سے اور مجھ سے سمجھیں گے. اگر تم نیک ہوگے تو اسلام نیکوں کا مذہب مانا جائے گا, اور اگر تم بگڑ جاؤ گے تو اسلام بگڑنے گا. بابا کیا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, سید شباب میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ. ادھر دیکھو, توجہ کرو. پہلے کے لوگ کیسے تھے ادھر دیکھو. لوگ کہتے ہیں مدینے کی عورتیں لاجواب ہیں. ادھر دیکھو, توجہ کرو. ادھر دیکھو, لوگ کہتے ہیں مدینے کے مرد لاجواب ہیں. ارے کیسے مدینے والے تھے. اے بچے, اے بھائی بیٹھ جاؤ, بھائی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. نہیں, میں اب آپ نے مجھے بہت نواز دیا, اب بیٹھ کے سن لو تقریر میری, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, آپ بیچ میں سے اٹھ کے آئیں گے نا تو مجھے ذرا تکلیف ہو جائے گی. آپ کے پیسے میرے سراکوں پر ہیں, اب بعد میں دے دیجئے گا, چونکہ نذرانے کو منع کرنا منع ہے. حضور نے فرمایا جو نظر کو منع کرے گا ایک دن بھیک مانگے گا تو بھیک بھی نہیں ملے گی. تو نذرانہ منع نہیں کرنا چاہیے. مگر پھر میری بات چونکہ اتنی قیمتی ہے, میں تھوڑی دیر آپ کا وقت لے رہا ہوں, تو دھیان سے بیٹھ کے سن لیں بھائی, مجھے پیسہ نہ دیں آپ, ٹھیک ہے. اب سن لیں, بات دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو, نہیں لگ رہا؟ میری طرف توجہ کریں. میں کیا کر رہا تھا, وہ کون تھے جو گھر سے تو گئے مگر ان کی لاشوں کو قبر تک نہیں ملی. ایک ایک گڈھے میں 100 شہدا کو ڈال دیا گیا. 2-4 سے دنیا واقف ہے, گمنام نہ جانے کتنے ہیں. اللہ, گمنام نہ جانے کتنے ہیں. کون تھے وہ جو جب نکلے مدینے سے تو پھر پلٹ کے نہیں آئے. ان کے گھوڑوں کے پیروں کی آواز سے بڑے بڑے بادشاہوں کے دل دہے جاتے تھے. کون تھے وہ؟ ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سو کر جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. دشت و تشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر سلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے. یہاں میں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان نظروں میں نجستی تھی جہاں داؤں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلرو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا. مولانا صاحب و اوصاف و غنی ایک ہوئے, تیری سربار سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ تو ہی کہتے کہ اکھاڑا تیرے خیبر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفاروں کے لشکر کے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلمانان اسلام. کون تھے وہ جن کے پیٹوں کو کھانے نہیں تھے؟ اللہ. کون تھے وہ جنہیں تم اور میں بھول گئے؟ وہ کون تھے جو گھروں سے نکلے تو بیویوں سے کہہ دیا میں آ جاؤں تو ٹھیک ہے, ورنہ میرے بچے کو بھی میرے نبی پہ قربان ہونے والا اللہ. وہ کون تھا؟ اب ایسے لوگ نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں عورتیں مدینے کے مرد لاجواب ہیں. میں نے کہا مرد تب لاجواب ہوتے ہیں جب عورتیں لاجواب ہوتی ہیں. سنو, میری بات غلط تو نہیں مولانا صاحب؟ جب تک ماں, مجھے بتاؤ, جب تک ماں نہیں بھیجے گی تو بچہ کیسے جائے گا حضور کے نام پر؟ جب بیوی نہیں بھیجے گی تو, ارے جس لوگ بیوی اگر منع کر دے تو سگی بہن کے گھر نہیں جاتے ہیں.